بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پچھلے 3-4 دن سے جو صورتحال ہے سیاسی، اور پھر خصوصاً خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر حکومت ہے، اور حکومتی جو ارکان ہیں وہ بڑی سخت تقریریں کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا یہ ہے کہ باقاعدہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہر رکن اٹھے گا اور اس قسم کی تقریر کرے گا۔ اس صورتحال کے حوالے سے گاہے بگاہے اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ بھی اپنی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو بات کرنے کا موقع جو ہے وہ کم مل رہا ہے، یا قصداً اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ کم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جلال خان۔ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ جلال خان، کیا یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اسمبلی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فدا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ فدا، ایکچولی آپ نے جو ہے خود بھی نوٹ کیا ہوگا، آپ خود بھی ہال میں بیٹھے تھے، ان کے جو الفاظ ہے اور ان کی جو فیس ایکسپریشن ہے یہ آپس میں میچ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اچھا، ان کے جو آج جو بولنے کا سٹائل ہے اور بولنے کا انداز ہے، جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کے گلے پڑے گا، اور یہ ان کو جو ہے مطلب ان کو یہ لے ڈوبے گا۔ لیکن یہ اس حد تک جو ہے ایک اس میں آئے ہوئے ہیں، یہ مطلب رات کو جاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آفیسز جاتے ہیں۔ میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ گئے ہیں ادھر پہ، اور انہوں نے جو ہے ادھر پہ جو ہے منت سماجت کی ہے۔ تو کیا آپ بھی وہاں پہ موجود تھے کیا؟ نہیں، اچھا، میں رستے سے گزر رہا تھا اچھا۔ اور ان کی دفتر سے مطلب وہ ان کی گاڑیاں جو ہے نکل رہی تھی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کہ برائے مہربانی تھوڑا جو ہے آگے پیچھے کا خیال رکھا کریں۔ یہ پاکستان فوج جو ہے یہ ہماری فوج ہے، یہ اس ملک کے بچے ہیں، اس ملک کا ادارہ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بچہ گمراہ ہو جائے، مثال کے طور پر گمراہ ہو جائے، تو آپ تو مسجد، محلے کی مسجد میں جا کے اعلانے کریں گے کہ میرا بچہ گمراہ ہو گیا؟ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ ان کی جو ہے یہ کام غلط ہے کہ یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ اب گمراہ کون ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ یا یہ پی ٹی آئی والے؟ پی ٹی آئی والے آف کورس اچھا، گمراہ ہوئے ہیں، اچھا۔ پی ٹی آئی والے گمراہ ہیں، اور ان کو جو ہے صحیح لائن پہ لانا اور اس کو جو ہے صحیح جگہ پہ کھڑا کرنا، یہ ہم سب پورے عوام کا جو ہے، ہمارا پورے عوام کی یہ حق بنتا ہے، یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ ان سے پوچھے کہ بھئی یہ پاکستان فوج کے خلاف جو باتیں کر رہی، یہ کون ہے؟ پچھلے آپ تاریخ میں جائیں، جنرل فیض کون تھا جب یہ اس کی گود میں بیٹھا کرتے تھے؟ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی اور آج غلط ہو گئی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو یہ جو 3-4 دن سے ہم تقاریر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہی قسم کی تقاریر ہیں۔ صوبے کے مسائل کچھ اور ہیں۔ جنوبی ریجن میں پولیس باقاعدہ احتجاج پر ہے، امن و امان کی صورتحال کافی خراب ہے، دہشت گردی کی لہر عروج کے اوپر ہے۔ یہاں پر اپوزیشن کی طرف سے تو یہ بات کچھ ممبرز جو ہے اٹھ کے کر لیتے ہیں، لیکن حکومتی ارکان اس حوالے سے بات نہیں کر رہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ان کے نااہلی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ جو ہے صرف اور صرف، زیادہ لمبی چوڑی میں سٹوریوں میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ 6 مہینوں کی کارکردگی چیک کریں یار، پنجاب کدھر پہنچ رہا ہے اور ہمارا صوبہ کدھر جا رہا ہے۔ پنجاب کے پاس تو پیسہ بھی بہت ہے نا۔ ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے، آپ کے ساتھ جو ہے پورا صوبہ آپ کے ساتھ ہے، پورے صوبے میں حکومت ہے۔ یہ ایک ہمارے ایم پی اے صاحب نے ایک وہ مثال دی ہے کہ ویر ببو آج ان سے بنا ہوا ہے۔ بھئی صوبے میں حکومت بھی آپ کا ہے اور رو بھی آپ رہے ہیں۔ بھئی آپ کریں نا، آپ نے 15 دن کی ٹارگٹ دی ہے کہ میں خان کو رہا کروں گا، دیکھتے ہیں 15 دن، اٹس ناٹ فار، زیادہ سے زیادہ 8-10 دن رہ گئے ہوں گے، 10 دن بعد ان کا پتہ چل جائے گا۔ وہ تو جب پہلی تقریر کر رہے تھے تو 1 ہفتہ کی ڈیڈ لائن آئی جی کو بھی دی تھی کہ ایف آئی آر آپ سارے ختم کر لیں۔ وہ ڈیڈ لائن تو وہ دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو خود پھر سمجھ ہے اس چیز کا کہ ڈیڈ لائن دینا مطلب صرف ڈائلاگ ہی مارنا ہے، صرف ڈائلاگ مار رہے ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ افغانستان کے ساتھ بھی مذاکرات کر پائیں گے؟ کس کیپیسٹی پہ؟ یہ ڈومین ہی آپ کا نہیں بنتا ہے، یہ ڈومین وفاق کا بنتا ہے۔ آپ کس کیپیسٹی پہ افغانستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ آپ اس ایک طرف وفاق کو مانتے نہیں ہے،
दूसरी तरफ आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। क्यों भाई, आप क्यों जो है आप किस आपकी डोमेन तो ये नहीं बनती है कि आप जाए और आप किसी मुल्क के साथ बैठे और उनके जो है या लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें या किसी और चीज़ पे बात करें। भाई आपका जो अपना डोमेन है, जो अपना काम है, भाई अपनी कारकर्दगी शो करे, सूबे की फलाह और बहबूद के बारे में सोचे, आप इस सूबे की तरक्की के बारे में सोचे, एक हमारे सूबे के अवाम के बारे में सोचे। आपने जो है जो काम आपका है वो कर नहीं रहे, जो आपका काम नहीं है उसमें जो है टांग अटका रहे हैं। जलाल खान, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है और आपकी मरकज़ में हुकूमत है, और आपकी हुकूमत से ये शिकायत है इस सूबाई हुकूमत को कि इस सूबे के जो हकूक़ हैं, जो माली हकूक़ हैं, जो बकायाजात हैं, वो अदा नहीं हो रहे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, आप मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका छोटा भाई उठे और आपको मिसाल धमकी भी दे और आपको ज़ोर ज़बरदस्ती की उंगली निकाले और दिखाए और आपको कहे कि मुझे ये चीज़ दो, ये हो सकता है? भाई थोड़ा जो है आप भी तहम्मुल करें, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करें। इस हद तक आप इस एक्सट्रीम हद तक जाते हैं कि एक मतलब हमारे पख्तून कल्चर में ये एक चीज़ है कि हम औरतों की सर पे दुपट्टा डालते हैं और औरतों का इज्जत करते हैं, बेशक वो कोई अंग्रेज़ भी हो उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं, वो उनके क्या नाज़ेब अल्फाज थे आपने खुद देख लिए कि हमारे जो है मरियम बीबी के पीछे कैसे कैसे अल्फाज यूज़ किए। क्या ये ज़ेब देता है इनको? क्या ये सीएम को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव आपको ये ज़ेब देता है कि आप ऐसे अल्फाज यूज़ करें? नहीं ना, ये थोड़े जो है अपने मौक़िफ़ सही करें, किबला दुरुस्त करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्ची सच्ची बताइए, जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं, कोई ना कोई एक आध कोई अच्छा काम तो किया होगा ना सूबाई हुकूमत ने? यार मैं खुद भी उसी की तलाश में हूँ, अगर आपको कोई अच्छा काम इनका मिले मुझे भी काइंडली नोट कर ले कि मैं अप्रिशिएट करूँ। चलें नाज़रीन, हम मिल के फिर तलाश करते हैं, कोई अच्छा काम मिले तो आपको भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया।